Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Sadaqallahu al-aliyyul azim. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بابا سے بلند مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام. پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بات تو کنفرم ہے کہ ذکر اعلیٰ حضرت ہے اور اس پاک بزم میں بیٹھنے والا وہ پیلا نہیں ہو سکتا. اور مسلک اعلیٰ حضرت کی جب بات کی جاتی ہے تو زبان پر ایک ہی ترانہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. نہایت واجب الاحترام قابل قدر معزز و محتشم علماء ذیشان بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد شعیب تبسم صاحب اور دیگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے حضور کے غلام، آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر مجھ سے آسن انداز میں فرما چکے ہیں. مختصراً میں ایک دوسری جہت سے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت صرف فقیہ نہیں تھے، وہ صرف محدث نہیں تھے، وہ صرف مفتی اعظم نہیں تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت ایسے نابغہ روزگار تھے جنہوں نے اپنے علمی اور فکری صلاحیتوں کے پیش نظر بر صغیر پاک و ہند کے اندر بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان افروز تقاضوں سے ہم آہنگ کیا. اعلیٰ حضرت نے بر صغیر کے اندر تجدید ایمان کا وہ عظیم فریضہ سر انجام دیا کہ یہود و نصارہ کی غلامی کو نوشتہ تقدیر سمجھ کر یورپی تہذیب کے پیچھے بھاگنے والے نوجوانان امت کے دلوں کے اندر عشق رسالت کو اس انداز میں اجاگر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق امت مسلمہ کی رگوں کے اندر زندگی کا لہو بن کے دوڑنے لگا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی کا سرمایہ وہ عشق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. علم اعلیٰ حضرت کا سرمایہ اور عشق اعلیٰ حضرت کا زاد سفر تھا. توکل ان کا پیراہن اور تدبر ان کی ڈھال تھی. اللہ کی مدد و نصرت اعلیٰ حضرت کی وہ شمشیر بے نیام تھی کہ جس کی بدولت اعلیٰ حضرت نے علوم اسلامیہ کے اندر تعویلات فاسدہ کر کے عقائد اہل سنت اور مسلمانوں کے عقائد کے اوپر نقص زنی کرنے والوں کے اوپر وہ بجلیاں گرا دی تھی کہ کائنات ورطہ حیرت میں مبتلا ہے. اکیلا احمد رضا جس میدان میں بھی قدم رکھتا ہے رب ذوالجلال عزت و عظمت اس کا مقدر بنا دیتا ہے. اور بالکل اسی طرح علوم اسلامیہ، علوم عقلیہ اور نقلیہ کے علاوہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے جب فنون عصریہ کے اندر قدم رکھا تو اس انداز میں تحقیقات کے انبار لگا دیے. اور میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کا مدار کیا تھا، کیا وجہ تھی
کہ اعلیٰ حضرت نعت گوئی کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو لوگ انہیں امام عاشقاں کہتے ہیں؟ کیا وجہ تھی کہ اعلیٰ حضرت اگر میدان افتاح میں اترتے ہیں تو لوگ انہیں مفتی اعظم کہتے ہیں؟ کیا وجہ تھی کہ اگر وہ اسلامی حدود کے اوپر پہرہ داری کرتے ہیں تو لوگ انہیں مجدد دین و ملت کہتے ہیں؟ وجہ کیا تھی؟ احمد رضا کے پاس وہ کون سا چھپا خزانہ تھا، وہ کون سی طاقت تھی کہ جس میدان میں بھی قدم رکھتے ہیں، تحقیق و ریسرچ کے جس میدان میں قدم رکھتے ہیں، رب ذوالجلال انہیں اوج سریہ کی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ میں ایک مختصراً مجھے احساس ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے ہمارے لاہور کے ایک صحافی ہیں کالم نگار، جن کا نام اقبال لکھویرا صاحب ہے، انہوں نے ایک کالم لکھا تھا پاکستان کے نام کھلا خط، اور اس کے اندر انہوں نے ریسرچ کا اور تحقیق کا ایک معیار دیا تھا کہ ریسرچ کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑے بڑے مغربی مفکرین بھی نظر آتے ہیں، لیکن جس انداز میں ریسرچ اس مضمون کے اندر اور اس کالم کے اندر بیان کی گئی تھی، اس کو لے کر میں اپنا نتیجہ اخذ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت کو رب ذوالجلال نے کیوں عظمت عطا فرمائی تھی۔ وہ صاحب لکھتے ہیں کہ سڈنی آسٹریلیا کے اندر یونیورسٹی کے اندر ایک پاکستانی طالب علم جو اس کا بھانجا تھا، وہ کسی ایک مضمون پہ کام کر رہا تھا اور ریسرچ کر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک جو کلاس فیلو تھا اور روم پارٹنر بھی تھا اس کا، غیر مسلم عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اب اس بچے نے بیان کیا کہ چونکہ مجھے اسلام کے ساتھ تھوڑی بہت لگاؤ تھا، میں وقت نکال کر اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے بھی حاضر ہوتا، قرآن خوانی کا سلسلہ بھی گاہے بگاہے جاری رہتا، میں کہیں نہ کہیں وقت نکال کر اپنی عبادات کے معاملات وہ درست اور سنوارنے کی کوشش کرتا رہتا، لیکن میرا جو روم پارٹنر تھا عیسائی، اس کو میرے ساتھ نفرت تھی، اور میرے ساتھ نفرت کی وجہ یہ تھی کہ میں مسلمان تھا۔ وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا کہ جب وہ مجھے تکلیف نہ دیتا ہو۔ اظہار رسانی کا سلسلہ چلتا رہا، بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ جب ہم بورڈ آف سٹڈی کے سامنے تھے، ہم نے اپنے اپنے عنوانات پیش کیے، جب میں نے دیکھا تو اس کے ہاتھ کے اندر عنوان تھا اسلام کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس عنوان پہ ریسرچ کرنا چاہتا تھا کہ اسلام کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جو میرا بھانجا تھا اس نے بتایا کہ میری اس کے ساتھ نفرت اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ اب ہمارا جو دورانیہ تھا وہ بھی ختم ہونے والا تھا، اور اس نے حرکت اتنی بڑی کی تھی کہ ریسرچ کر رہا ہے اور مسلمانوں کی کمزوریاں تلاش کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اس کا وہ موضوع اپروو ہوا، وہ کہتا ہے کہ اس بچے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے یہ ریسرچ کرنی ہے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، ضروری طور پر مجھے کسی نہ کسی مسلم کنٹری کا وزٹ کرنا یہ میرے لیے ضروری ہے، اگر تو میرے ساتھ کچھ تعاون کرے گا میں پاکستان میں جا کر اس موضوع پہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس بچے نے ذہن کے اندر سوچا کہ اگر میں اس کے ساتھ تعاون نہ بھی کروں، یہ کسی دوسرے کا سہارا لے کر اگر پاکستان نہ بھی جا سکا کسی دوسرے مسلم ممالک میں چلا جائے گا اور مسلمانوں کے جا کے وہ کمزوریاں تلاش کرے گا، اور پھر اس کو جب یہ اپنی قوم کے سامنے رکھے گا مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اس نے اس کو اپنے ماموں اقبال صاحب کے پاس بھیج دیا، اور وہ اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ جب وہ ریسرچ میرے پاس لے کر آیا اپنی تحقیق کا عنوان، اس نے کہا کہ آج ہم وزٹ کرنے کے لیے مسجد میں جائیں گے، چونکہ مسلمانوں کا زیادہ اجتماع اور جن کو مذہبی لگاؤ ہوتا ہے وہ مساجد کے اندر ہوتے ہیں۔ اقبال صاحب کہتے ہیں مغرب کا وقت تھا جب لاہور کے اندر اذانیں آئیں ہر طرف سے، اس نے کہا جلدی جلدی نکلتے ہیں، جس زور و شور سے اذانیں آ رہی ہیں مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، لیکن افسوس وہی حال تھا جو ہمارا مساجد کا حال ہوتا ہے۔ بڑا خوش ہوا، اس نے مسکرا کر کہا اقبال صاحب میرا کام مشکل نہیں ہے، میں نے ریسرچ کرنی تھی اور میں نے وہ پوائنٹ تلاش کرنے تھے مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنے زور و شور سے اذانوں کے باوجود مسجد کے اندر نمازی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کے بعد ہم نے قرآن سٹڈی کرنے والوں کو دیکھا تو ہمیں وہی دو بوڑھے نظر آئے جن کی اب عمر گزر چکی تھی اور ان کو اپنی قبر نظر آ رہی تھی۔ اس نے 4 دن لاہور کے اندر مختلف جگہوں کا وزٹ کیا، لائبریریز کے اندر گیا، مساجد کے اندر گیا، مدارس کے اندر گیا۔ 4 دنوں کے بعد جب واپس پلٹنے لگا
تو اقبال لکھویرا نے اس سے پوچھا، جس کا نام جارج فرنینڈس تھا، پوچھا اے اسمایا میں یہاں سے ایک پتھر ہوا میں اچھالتا ہوں، جب وہ ہوا میں گیا تو زمین سے اس کا ربط اور تعلق منقطع ہو چکا ہے، اب تحقیق یہ ہے کہ زمین پر سیکنڈ 506 گز وہ مشرق کی طرف حرکت کر جاتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر وہ پتھر 5 سیکنڈ فضا میں رہا، 5 سیکنڈ کے اندر اس زمین نے جو سفر طے کیا ہے وہ 2530 گز بنتا ہے۔ اب جب وہ پتھر نیچے گرے گا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو مغرب کی طرف 1.5 میل سرک جانا چاہیے، لیکن پتھر وہیں پہ گر کے اعلان کر رہا ہے نہ رب کا قرآن جھوٹا ہے نہ میرے مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا ہے۔ تمہاری تحقیق کو میں جوتے کے نوک پہ رکھتا ہوں، اور یہ اتنی تحقیق میں بالکل آخری بات کرتا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، رب ذوالجلال جن کو اپنا قرب دیتا ہے، جن کو مصطفیٰ علیہ السلام کے عشق کی دولت دیتا ہے، پھر ان کو دل کی نورانیت بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ رب کے نور سے دیکھ کر وہ آنے والی ہر باطل تعویل اور تنقید اور تحقیق کا راستہ موڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں عقائد حقہ کو سمجھ کر انہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔